اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم تاریخ کا پیشوا جسم فروشی تھا، جبکہ زمانہ قدیم کی بڑی جنگیں بھی ایک عورت کے پیچھے لڑی گئیں۔ ممبئی حسنہ کے کلوپترا کے جنم دیا تو دوسری طرف مہابھارت بھی ایک حسینہ کے لیے ہی لکھی گئی۔ دوستو، برے صغیر پاک و ہند لاہور میں ایک جسم فروشی کا گھر ہوا کرتا تھا۔ ناظرین، 27ویں عیسوی کے شاہی مسجد کے اس جنوب کے واقعے میں مغل بادشاہ اور ہندوؤں کے بڑے بڑے بادشاہ یہاں پر آتے، جس سے اس محلے کا نام شاہی محلہ پڑ گیا۔ اور اس وقت یہاں کی خواتین صرف رقص کیا کرتی تھیں، اور طبلہ کاروں پر جب طبلہ کاروں اور ساز پر بڑے بڑے سازوں کے جب ہاتھ پڑتے، اور اسی صورت میں شاہی محلے کی ایک بڑی حسین بھی اپنے جسم کو آزاد کرتی، تو دوستو اس سے سرور کی وہ محفل سجتی جو بڑوں بڑوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ اور دوستو، ہندوستان کے کئی نوابین یہاں پر اپنے دل ہار بیٹھے، اور تاریخ کے اوراق پر علی گڑھ کو صاف کر کے انگالا جائے تو برے صغیر کے کئی بڑے نوابین کا ازواج کا تعلق اسی شاہی محلے سے آ نکلتا ہے، اور ان کے دور میں اس کا نام شاہی محلہ ہی رہا، جو بعد میں ہیرا منڈی کے نام پر بدل گیا۔ دوستو، اس بارے میں بہت سی روایات ملتی ہیں کہ کیسے شاہی محلہ ہیرا منڈی بنا۔ دوستو، اس ویڈیو کو جاننے کے لیے آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ مکمل معلومات سے آگاہ ہو سکیں۔ تو ناظرین محترم، شاہی محلے کا ہیرا منڈی میں تبدیل ہونے کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں پر رہنے والے حسیناؤں کی وجہ سے کسی نے اسے ایک دن ہیرا منڈی کہا، اور اس منڈی میں موجود ہر حسینہ رقاصہ کو ایک ہیرا قرار دیا۔ اور جبکہ دوسری روایات کے مطابق رنجیت سنگھ کا بیٹا سردار سنگھ یہاں پر اپنی عدالت لگایا کرتا تھا، اور جس کی نسبت سے اس بازار کا نام ہیرا منڈی پڑا۔ اور 17ویں صدی تک جہاں پر صرف رقص اور رقصور کی محفل سجا کرتی تھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے باتھیوں نے جسم فروشی کا دھندا بھی شروع کر دیا، اور جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی گیا۔ اور دوستو، پہل تو یہاں پر رقصاؤں کی بیٹیاں ہی دھندا کرتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمانے کی ستائی ہوئی بیٹیاں، یعنی زمانے کی ستائی ہوئی عورتیں بھی یہاں پر آ کر دھندا شروع کرنے لگیں، اور اس طرح سے گاہکوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ اور ایک روایات ہے کہ 18ویں اور 19ویں صدی کی رقصائیں یہاں پر موجود ہیرا منڈی میں ایک طوائف بن گئیں، اور یہ طوائفیں ہر آنے والے مہمان کی کافی خدمت کیا کرتی، اور ایک نواب کے آنے کی آمد پر پورا خاندان نہ صرف گھر کو سجاتا بلکہ پورے محلے کو، یعنی پورے محلے شاہی محلے جو ہیرا منڈی کو سجاتا، اور اس نواب کا بڑی ہی شان کے ساتھ استقبال کرتے۔ اور اس حسیناؤں کے ہاتھ میں رب نے ذائقہ بھی خوب رکھا تھا کہ جس ہانڈی میں اپنا ہاتھ ہلا دیتی اس سالن کا کیا ہی ذائقہ ہو جاتا۔ اور اس حسیناؤں کے جب دھندے کی رقم لگ جاتی تو یہ نئی نسلوں کو بھی تیار کر کے اس دھندے میں شامل کر لیتی، اور خود ملکہ بن کے شامل ہو جاتی۔ اور کوئی بھی گاہک اسی طرح بڑی طوائف سے معاملہ طے کرتا، اور کسی بھی طوائف کے ساتھ کمرے میں جا کر غلط کام کرتا، اور یہ طوائفیں بااصول اور ایماندار سمجھی جاتی۔ اور کچھ شہزادے تو اپنی بیویوں کو وظیفہ زوجیت دیتے ہوئے ان طوائفوں سے ٹریننگ کرواتے، اور انگریز دور میں بھی بڑے عظیم کے بڑے نام اس طوائفہ محلے میں شامل ہوئے۔ اور دوستوں، کچھ روایات میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ اگر رقصاؤں یعنی حسیناؤں کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا تو اسے گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا جاتا۔ تاہم اس بات کی حتمی دلیل ہے کہ اگر لڑکی کی ولادت ہوتی تو اس بات پر پورے محلے میں جشن منایا جاتا، اور اس لڑکی کو پال پوس کو بڑا کیا جاتا تاکہ اس سے بھی گندے گلیز دھندے میں شامل کیا جا سکے۔ ناظرین اکرام، ہر دور میں حسینہ یعنی یہ طوائفیں ہر دور میں بڑا ہی دھندا کرتی رہیں، لیکن جیسے ہی ضیاء الحق کا دور آیا تو انہوں نے طوائفوں کے خلاف بڑی مزاحمت کی، اور اس سے ہیرا منڈی کی رونقیں بڑی ہی بے رونقیں پڑ گئی۔ اور دوستو، جیسے ہی طوائفوں کے پاؤں ہلانے سے چھن چھن کی آواز آتی تھی، وہ ضیاء الحق کے دور میں آنے سے بہت ہی مدھم پڑ گئی۔ اور ضیاء الحق کے دور میں اگر کوئی بھی اس ہیرا منڈی میں غلط ارادے سے آتا تو اسے پکڑ لیا جاتا۔ تو دوستو، اس عرصے میں ہیرا منڈی بالکل ویران ہو گئی، مگر تاریخ 90 کی دہائی میں پھر ان طوائفوں نے اپنے پاؤں میں گنگن پہن لیے، اور پھر سے ہیرا منڈی یعنی جسم فروشی کا دھندا شروع کر دیا۔ اور اسی کے ساتھ وقت اور حالات بدلنے لگے، اور طوائفوں یعنی حسینہ نے نیم بننے والے ہاؤسنگ اسکیم میں جا کر رہائش کا انتظام کر لیا، اور اب ہیرا منڈی میں مشہور خوابوں کی دکانیں بن چکی ہیں، اور یہاں پر پڑیاں اپنے چھت پر جھانک کر
اپنے آنے والے کا انتظار کرتی ہیں، مگر جو رونق گزشتہ صدی کی تھی وہ اب نہیں رہی۔ ناظرین، ماضی میں یہ کام عام نہیں تھا، لیکن بڑھتی ہوئی بے روزگاری نے عورتوں کو جسم فروشی کے لیے مجبور کر دیا اور اسی طرح یہ کاروبار بڑھتا ہی چلا گیا۔ ناظرین، یہ بات طے شدہ ہے کہ ہر عورت اس جسم فروشی کے دھندے میں آنے پر رضامند نہیں ہوتی، وہ بہت ہی مجبور ہو کر یہاں پر آتی ہیں تاکہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ میری پرائم منسٹر سے درخواست ہے کہ خدا را اس کام کو روکا جائے تاکہ ملک کی بیٹیاں اور مائیں مجبور ہو کر اس دھندے میں نہ شامل ہوں۔ تو دوستو، اس کام کو روکنے کے لیے ہر انسان کا فرض بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں ان برے کاموں سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور پاس میں موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ارد کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔